Welcome to Win Online, your channel for educational videos. We are discussing a very important thing today, typical forgetting curve. Because I think that it's the problem for every teacher کہ وہ ہر استاد یہ کہتا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے پڑھایا تھا، بچوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آئی تھی، سارا کانسیپٹ انہوں نے گریسپ کر لیا تھا، لیکن ایگزام میں انہوں نے اس کو بالکل صحیح طریقے سے ریپروڈیوس نہیں کیا یا صحیح طریقے سے لکھا نہیں ہے، یا وہ بھول گئے ہیں انفارمیشن کو، یا بچے بار بار بھول جاتے ہیں، یا ٹیسٹ میں انہوں نے جو ہے وہ اچھی طرح سے پرفارم نہیں کیا. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وائی ڈو وی forget تھنگس اینڈ ہاؤ کین وی اوور کم دس پرابلم. تو یہ ویڈیو جو ہے ٹیچرس کے لیے امپورٹنٹ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان سارے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے جو اپنی لرننگ کی رسپانسبلٹی خود لیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی بار بار اسٹوڈنٹ سے بھی یہ شکایت سننے کو ملتی ہے کہ ہم نے یاد تو کیا تھا لیکن بھول گیا، وقت آنے پہ ہمیں یہ چیز بھول گئی، یا ٹیچر جب سمجھا رہی تھی بہت اچھا سمجھ آیا تھا لیکن بعد میں اس کو دیکھا تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو وی نیڈ ٹو لک ایٹ دس گراف، جس سے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم چیزوں کو کیسے بھولتے ہیں، forgetting curve کیا ہے ہم تمام نارمل عام انسانوں کے لیے، اور اس چیز کو ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں. نا اف یو لک کلوزلی ایٹ دس گراف تو دیکھیے اس سائڈ پہ جو ہے یہ ریٹینشن کی پرسنٹیج ہے، یعنی کتنی دیر تک آپ کو کوئی چیز یاد رہے گی، آپ کی میموری میں سلامت رہے گی، یا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ رہے گی اس کی. اور اس طرف ہے دا نمبر آف ڈیز، یعنی ٹائم ڈیوریشن اس طرف ہے اور ریٹینشن جو ہے وہ اس طرف ہے. اب جب ہم اس گراف کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں سم تھنگ دیٹ وی ہیو لرنڈ، فرسٹ لرنڈ، یعنی آج ہی ہم نے سیکھی کوئی کانسیپٹ، کوئی نیا آئیڈیا، کوئی چیز یاد کرنے کی، کوئی اسپیلنگس، تو کیا ہوا، اٹ از 100% آن دا فرسٹ ڈے، اٹ از 100% آن دیٹ ٹائم جب ہم اس کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ایک دن گزرنے کے بعد اٹ کمز ڈاؤن ٹو 80%، یعنی اس میں سے تقریباً 20% جو انفارمیشن یا جو انفارمیشن کا جو چنک ہے 20% دیٹ وی forget اٹ از لاسٹ ان our memory، رائٹ. اب یہاں پہ اگر ایک دن گزرنے کے بعد یا 12 hours گزرنے کے بعد اگر ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ دوبارہ 100% پہ آ جاتی ہے، کیونکہ ہم اس کو ریوائز کر رہے ہیں تو وہ 100% پہ آ گئی. اب یہ جو دہرائی ہوئی چیز ہے نا، اس کو لوز کرنے میں ہمیں تقریباً 3 دن لگتے ہیں. یعنی ایک دفعہ ہم نے کچھ سیکھا نیا، اس کو سمجھا اچھی طرح سے، اس کے بعد ہم نے دوسرے دن اس کو ریوائز کیا، ٹھیک ہے. ریوائز کرنے کے بعد بھی تیسرے دن پہ دوبارہ وہ انفارمیشن جو ہے وہ 80% پہ آ جائے گی، یعنی اس کے اندر سے 20% انفارمیشن ہمیں بھول جائے گی. اور اگر ہم تیسرے دن اس کو ایک دفعہ پھر سے ریویو کرتے ہیں، ریوائز کرتے ہیں، وہ دوبارہ 100% پہ آتی ہے، اور پھر اس کا ڈاؤن ہونے کا چانس جو ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. دیکھیں یہاں پہ ان بلیک لائنس کو میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. یہ بلو والی تو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی. بلو والی از 100% آن دا فرسٹ ڈے، آفٹر 1 day اٹ کمز ڈاؤن ٹو 80%. اف وی ریوائز اٹ اگین اٹ بیکمز 100 اگین. آن دا تھرڈ ڈے اٹ کمز ڈاؤن ٹو 80%. اف وی ریوائز اٹ اگین دین اگین اٹ ول ریمین ود اس فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. یہ جو بلیک لائن بتا رہی ہے نا، بلیک لائن یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے اگر چیز کو ریوائز نہیں کیا تو اٹ از 100% آن دا فرسٹ ڈے، comes down to 80% after 1 day، اور 3 دنوں بعد وہ بالکل انفارمیشن کا صرف 60% آپ کو یاد ہے، اس کا باقی کچھ بھی آپ کو یاد نہیں رہتا. اسی طرح اگر ہم اس کو مسلسل ریوائز نہ کرتے جائیں تو لک ہیئر کہ وہ کس طرح کم ہوتے 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 بالکل ختم ہونے پہ آ جاتی ہے انفارمیشن. سو اٹس امپورٹنٹ دیٹ اینی انفارمیشن، اینی نیو ڈیفینیشنز ہو گئیں، اسپیلنگز ہو گئی، کوئی بھی چیز ہو گئی، مت سمجھیے کہ ایک دفعہ آپ نے اگر اچھی طرح سے پکے طریقے سے اس کو یاد کر لیا تو وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد رہے گا. کیونکہ میموری ازنٹ اسٹیٹک تھنگ. انسانی جو یادداشت ہے وہ اسٹیٹک نہیں ہے، اٹس اے ویری ڈائنامک تھنگ. سوری فار دس blotchy ink here. Not everything we learn will be equally remembered. جو کچھ ہم یاد کرتے ہیں ضروری نہیں کہ سارا کا سارا ہمیں مکمل طور پر یاد رہے گا یا مکمل طور پر ہمیں آئے گا.
ہم ضروری نہیں کہ ہمیں وہ ساری چیزیں یاد رہیں. سو دس گراف از ایکچولی دا ویژول ریپرزنٹیشن آف ہاؤ وی forget different pieces of information over time. The more we try to retain, the stronger the memory of that information becomes. جتنا زیادہ ہم اس کو بار بار دہرائیں گے، یعنی ایک دفعہ، پھر 2-3 دن بعد دوبارہ، پھر 3-4 دن بعد دوبارہ، تو پھر وہ لمبے عرصے تک ہماری میموری کا حصہ بنی رہے گی. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میموری کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے لرننگ میں. دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں میمورائز کرنی پڑتی ہیں کانسیپٹ کو سمجھنے کے باوجود. جیسے سائنٹیفک ڈیفینیشنز ہیں، وی ہیو ٹو میمورائز دیم. بہت سارے میتھس کے فارمولاز ہیں، وی ہیو ٹو میمورائز دیم. بہت سارے فزکس کیمسٹری میں چیزیں ہیں، وی ہیو ٹو میمورائز دیم. بہت ساری ڈیٹس، نیمز ہیں ایونٹس کے، وی ہیو ٹو میمورائز دیم. سو ان آرڈر ٹو ریٹین دی انفارمیشن فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم، دا کی از ریویو. آپ بار بار اس کو ریوزٹ کریں اور ریوائز کریں، اور جتنا زیادہ آپ ریوزٹ اور ریوائز کریں گے وہ آپ کی میموری میں زیادہ دیر تک قائم رہے گی. ورنہ وہ ختم ہوتے 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 60%، اور پھر کچھ دن اور گزرنے کے بعد دا ٹوٹل آئیڈیا، دا ہول لرننگ ول گو ٹو ویسٹ. سو ٹیچرس کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ چاہے کسی بھی ایج کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اٹس امپورٹنٹ کہ اگر وہ کوئی کانسیپٹ، کوئی چیز جو ہے وہ سکھاتے ہیں، کوئی لرننگ ہے، تو گو اوور دیٹ لرننگ آفٹر 2 days، آفٹر 1 day. ہوم ورک میں دے دیں، آپ اسی چیز کو کسی طریقے سے ہوم ورک میں دے دیں تاکہ وہ ریوائز ہو جائے بچوں کے لیے. دین گو اوور دا سیم کانسیپٹ اگین آفٹر 2 or 3 days. دین آفٹر اے ویک اور سو گو اوور اگین، کوئکلی ریوائز کر لیں، so that whatever they have learned, whatever piece of information they have got, it should remain in their memory for a longer period of time. ہمیشہ کے لیے نہ صحیح تو کم از کم اس سال یا اس ٹرم کی حد تک وہ جو ہے وہ میموری کا حصہ بنی رہے. دیٹس وائی اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ، اینڈ اٹس ویری نیچرل. اس میں کسی کے ذہین ہونے یا نالائق ہونے یا دماغ کے تیز ہونے یا دماغ کے سلو ہونے کا تعلق بالکل بھی نہیں ہے. جب تک چیزوں کو بار بار مختلف طریقوں سے ریوائز، ایک ہی طریقے سے نہیں کہ وہ ڈیڈ بورنگ ہو جائیں، جب تک چیزوں کو مختلف طریقوں سے ریوائز نہیں کیا جائے گا وہ میموری کا حصہ نہیں بنیں گے. آپ اس کی اگزامپل لے لیں، جو حافظ قرآن لوگ ہوتے ہیں، کتنا امیزنگ لگتا ہے کہ انہوں نے ایک ایک حرف جو ہے قرآن پاک کا پوری ترتیب کے ساتھ حرف بحرف زبانی یاد کیا ہوتا ہے. اور اس کی کیا ہے؟ دا ڈرل، دا پریکٹس. دے گو اوور اٹ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. دیکھیے بعض تو بغیر انڈرسٹینڈنگ کے اونلی میمورائزیشن ہوتی ہے، جبکہ کلاس روم میں ایسا نہیں ہوتا. کلاس روم میں تو انڈرسٹینڈنگ بھی اس کا حصہ ہے جو کہ سپورٹ کرے گی میموری کو. بٹ ان آرڈر دیٹ the students should retain the information as much as they can and for as longer period as they can, it is important that you go over the concepts and review them every now and again. Thank you so much. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.